بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ حضرت یوسف کی کہانی فضیلت، صبر اور خدائی حکمت کی ایک دلکش داستان ہے۔ اس کی زندگی کا سفر آزمائشوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا، اخلاقیات، لچک اور غیر متزلزل ایمان کے حتمی انعام کے طور پر ایک لازوال سبق کے طور پر کام کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنے غیر معمولی کردار کی وجہ سے اپنے والد کے دل میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ تاہم اس کے بھائیوں کو اپنے والد کی محبت پر شک آیا اور انہوں نے اسے تصویر سے ہٹانے کی سازش رچی۔ انہوں نے اپنے والد کو راضی کیا کہ یوسف کو ان کے ساتھ سفر پر جانے دیں، لیکن اس کے بجائے انہوں نے اسے وہاں چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے اسے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف کی قسمت بدل گئی جب اسے تاجروں کے ایک گزرتے ہوئے قافلے نے دریافت کیا۔ انہوں نے اسے کنویں سے بچایا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے، جہاں اسے عزیز نامی ایک بڑے رئیس کے پاس غلام کے طور پر فروخت کر دیا گیا۔ یوسف کی خوبصورتی، ذہانت اور دیانتداری نے جلد ہی عزیز کی بیوی کی توجہ مبذول کر لی، جس نے اسے بہکانے کی کوشش کی۔ اس کی ترقی کے باوجود یوسف اخلاقی اصولوں کے ساتھ اپنی وابستگی پر ثابت قدم رہے اور اس کی پیش قدمی سے انکار کر دیا۔ جوابی کارروائی میں عزیز کی بیوی نے یوسف پر غلط کام کرنے کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے اسے غیر منصفانہ قید میں ڈال دیا گیا۔ اپنی مشکلات کے باوجود یوسف نے صبر، لچک اور اللہ کے منصوبے پر اٹل اعتماد کا مظاہرہ کرنا جاری رکھا۔ جیل میں خوابوں کی تعبیر کرنے کی اس کی صلاحیت نے دو ساتھی قیدیوں کی توجہ مبذول کرائی، بادشاہ کا پیالہ بنانے والا اور نابائی، جنہوں نے اپنے پریشان کن خوابوں کے بارے میں اس سے رہنمائی حاصل کی۔ یوسف نے ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی کہ پیالے کو اپنے عہدے پر بحال کر دیا جائے گا، جبکہ نانبائی کو کم خوش قسمتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوسف کی تعبیر بالآخر بادشاہ کے کانوں تک پہنچی، جب اس نے خود ایک پریشان کن خواب دیکھا جس میں 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی تھیں۔ یوسف کی بصیرت سے متاثر ہو کر بادشاہ نے اسے خواب کی تعبیر کے لیے بلایا۔ یوسف کے خواب کی تعبیر 7 سال کی کثرت اور اس کے بعد 7 سال کے قحط کی پیشن گوئی کے طور پر بادشاہ کے ذہن میں گونج اٹھی۔ اس کی دانشمندی کے اعتراف میں یوسف کو جیل سے رہا کیا گیا اور مصر میں وزیر زراعت کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اسے کافی سالوں کے دوران زرعی امور کا انتظام کرنے اور آنے والے قحط کے لیے اضافی اناج کو ذخیرہ کرنے کا کام سونپا گیا۔ قحط بالآخر زمین تک پہنچ گیا، جس نے نہ صرف مصر بلکہ پڑوسی علاقوں کو بھی متاثر کیا۔ یوسف کے بھائی اس کی بقا سے بے خبر خوراک کی تلاش میں مصر چلے گئے۔ پہنچنے پر انہیں یوسف کی موجودگی میں بلایا گیا، جس نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن فوراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ اس نے ان پر جاسوس ہونے کا الزام لگا کر ان کے اخلاص کا امتحان لیا اور مطالبہ کیا کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ واپس جائیں۔ بالآخر یوسف نے اپنے حیران بھائیوں کے سامنے اپنی شناخت ظاہر کی۔ اپنے ماضی کے کاموں پر پیشمائی سے مغلوب ہو کر وہ اس سے معافی مانگنے لگے۔ یوسف ایک نبی کی عظمت کی مثال دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے خاندان کے ساتھ مل گیا۔ وہ اپنے والد حضرت یعقوب اور پورے خاندان کو مصر لے آئے، جہاں ان کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر، فضیلت اور خدائی انصاف کی موضوعات کو واضح کرتی ہے۔ اس کا اٹل ایمان حتیٰ کہ مشکلات کے باوجود بالآخر اسے طاقت اور اثر و رسوخ کے مقام تک پہنچا دیا۔ اپنے خاندان کے ساتھ اس کے دوبارہ ملاپ نے معافی اور مفاہمت کی اہمیت کو اجاگر کیا، مومنوں کے لیے ماضی کی شکایت سے بالاتر ہونے اور ہمدردی کو اپنانے کی ایک مثال قائم کی۔ یوسف کی حکایت اس تصور کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کا منصوبہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، جو ابتدائی طور پر بدقسمت واقعات کی ایک سیریز کے طور پر ظاہر ہوا، جو ایسے راستے میں تبدیل ہوا جو ایک اہم مقام اور خاندان کے دوبارہ اتحاد کی طرف لے جاتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی مسلمانوں کے لیے ابدی ترغیب کا ذریعہ ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اخلاقی سالمیت، صبر اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا حتمی کامیابی اور زندگی کے چیلنجوں پر فاتحہ کا باعث بن سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔